یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میرا اور جے کی شادی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ویکیشنز پر نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو ایئر کسی اچھی جگہ پر سیلیبریٹ کریں گے۔ میرا کو پہاڑوں کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس کے کہنے پر انہوں نے قریبی ہل اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہاں بہت مزے کیے، تمام فیمس مقامات پر بھی گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارا۔ نئے سال کے موقع پر میرا اور جے ایک بار میں پارٹی کے لیے گئے اور ہوٹل واپس آتے ہوئے تھوڑی زیادہ شراب پی لی۔ وہ اتنا نشے میں تھے کہ مزے کرتے ہوئے انہوں نے سڑک پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ اچانک میرا کی نظر ایک بڑی پرانی حویلی پر پڑی جو بالکل ہی ویران پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ حویلی کی عمارت بہت زیادہ پرانی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میرا نے مذاق میں جے کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے اندر لے گئی، اور اندر جانا شاید ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حویلی کے مین ڈور پر تالا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ دونوں پیچھے کے دروازے سے حویلی کے اندر گئے۔ وہ ابھی تک کافی نشے میں تھے اور اندر جاتے ہی انہوں نے بہت شور مچانا شروع کر دیا اور میرا نے دیوار پر لٹکی پینٹنگز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں ایک خاندان کی تھیں، لیکن تصاویر ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں موجود لوگ زندہ ہوں اور انہیں دیکھ رہے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت اس تصویر سے باہر آ جائیں گے۔ جے نے ہال کے صوفے پر خون کے قطرے بھی دیکھے اور وہ سمجھ گیا کہ شاید انہیں حویلی میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا اور جے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اچانک اوپر والے فلور سے انہیں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرا اور جے بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس گھر میں ان کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ میرا نے سوچا کہ اگر گھر میں کوئی ہے تو پھر اس حویلی کا مین ڈور کیوں لاک تھا۔ یہ سوچ کر وہ اوپر جانے لگی۔ جے نے میرا کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اب اسے اس گھر میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرا کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جے نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی وقت اوپر والے کوریڈور کا آخری دروازہ خود بخود کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا۔ میرا اس کمرے کے اندر گئی تو اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے اس کی روح کانپ گئی۔ اس کمرے کی ہر چیز سڑ رہی تھی اور کمرے کے کونے پر جے کھڑا ہوا تھا۔ جے کا چہرہ بڑا عجیب لگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں بہت چھوٹی لگ رہی تھیں اور وہ میرا کو گھور رہا تھا۔ جے کے چہرے پر کوئی ایکسپریشنز نہیں تھے، جیسے وہ کوئی پتلا ہو۔ جیسے ہی میرا جے کا نام پکارنے لگی، اچانک سے جے بہت تیزی سے میرا کے قریب آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا زور سے چیخ کر واپس نیچے بھاگنے لگی، لیکن سیڑھیوں کے قریب جو منظر میرا نے دیکھا وہ اور بھی زیادہ بھیانک تھا۔ حویلی کی جس تصویر کو دیکھ کر میرا مذاق بنا رہی تھی، اس تصویر کے سارے لوگ میرا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی روحیں میرا کو گھور رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی بچی میرا کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چھوٹی بچی ہوا میں اڑ رہی تھی اور میرا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور پھر اچانک میرا کی آنکھوں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا۔ میرا شدید درد سے چیخی اور وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں پایا اور اس کے پاس جے بیٹھا تھا۔ وہ حیران ہو کر اٹھی اور جے سے کئی سوال کرنے لگی کہ حویلی میں کیا ہوا تھا۔ پھر جے نے اسے بتایا کہ میرا کے اوپر جانے کے بعد وہ کچھ دیر نیچے کھڑا رہا، کیونکہ اسے وہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا کی چیخ سن کر وہ اوپر کی طرف بھاگا اور میرا کو عجیب حالت میں پایا اور سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہو کر اسے پکارنے ہی والا تھا کہ اچانک میرا نے ایسا کرنا شروع کر دیا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا کو سمجھ نہیں آیا کہ اس خوفناک حویلی میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس واقعے کے بعد میرا کچھ مہینوں تک شدید بیمار رہی۔ اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، اور جب باتھ روم میں جاتی تو اسے اپنی آنکھوں میں خون نکلتا ہوا نظر آتا اور وہ پاگلوں کی طرح آنکھوں کو دھونا شروع کر دیتی۔
بہت سارے ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنے کے بعد میرا کی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن آج بھی جے اور میرا کے پاس ان کے کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہیں کہ وہ شخص کون تھا جسے میرا نے اس کمرے میں دیکھا تھا، اور وہ جے کی طرح کیوں نظر آ رہا تھا۔ اس خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور آخر کیوں ان کی روحیں اب تک حویلی میں بھٹک رہی ہیں۔ بہرحال جواب کچھ بھی ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی نئے سال کی پہلی رات ایسی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی انٹرسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔